ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشینز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشینز میں سے سب سے بڑا اوشین پیسیفک اوشین کہلایا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 4 اوشینز ہٹا کر صرف اگر پیسیفک اوشین کی بات کی جائے تو وہ اکیلے ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈز سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشین میں صرف چند آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالی شان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں سے زیادہ تر پر کسی انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی شخص اس پیسیفک اوشین میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کا چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشین میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس سیلویڈر الورنگا نامی ایک شخص نے بنایا ہے، وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزل میں جوس الورنگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوس اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ اس کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 60 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں اسٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوس کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ ان کے پاس نہ تو چپو تھے اور نہ ہی ان کے پاس سی اینکر تھا جو کہ ان کے ڈرفٹ کو کنٹرول کرنے میں ان کی مدد کر سکتا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو موجود تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوز اور ان کا ساتھی ابھی اس شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو پھر سے سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔
ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کے بچنے کا چانس اب 1% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک بوٹلز میں جمع کر کے پینا شروع کیا۔ لیکن جب بارش سمندر میں کئی دنوں تک نہیں پڑتی تو یہ مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوس ایلورنگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ چاروں طرف گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن جوس کو سمندر میں گزرتی ایک کارگو شپ دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندگی کی امید واپس جاگنے لگی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن شپ کی کریو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ 11 مہینوں کے بعد جوس اپنی چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوس پر مہربان ہو گئی۔ 31 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوس نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ 14 مہینوں میں جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوس کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹول کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ جوس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوس کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوس سے یہ آئی لینڈ مس ہو جاتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے بھی 5,000 کلومیٹر مزید دور تھا۔ وہاں سے جوس کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ واپس پہنچنے پر جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوس پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوس کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریئل اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل خانز آفیشیل 175 کو سبسکرائب لازمی کیجیے، بیل کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔